بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش بھی عبادت سے، اطاعت سے، فرما برداری سے ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے۔ جو جتنا عمل کرے گا آخرت میں اس کو مل جائے گا۔ نیک عمل کرے گا تو آخرت میں اس کے سامنے آ جائے گا، برا عمل کرے گا تو آخرت میں اس کے سامنے آ جائے گا۔ محرم کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ آدمی اس مہینے میں صحیح روایات سے جو احادیث میں آیا ہے، جو اس کے فضائل آئے ہیں، اس کے مطابق چلتا رہے۔ محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے۔ 12 مہینوں میں سب سے پہلے محرم کا مہینہ ہے۔ ذی الحج کے بعد آتا ہے، ذی الحج 12واں مہینہ ہے۔ آدمی نیت کرے، عزم کرے کہ اب تک جو گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، لغزش ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، اور آگے کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارے۔ کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا، کسی کی غیبتیں کرنا، یہ مومن کا مزاج نہیں ہے۔ کسی اور کا مزاج ہو تو ہمیں نہیں پتا، کسی اور کا مزاج ہو تو ہمیں نہیں پتا۔ اس مہینے میں ہائپ اتنی کریٹ کر دی جاتی ہے، اوپر لے جائی جاتی ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اعتدال کا درس دیا ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، اعتدال سے آپ چلیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ عمل اگرچہ تھوڑا ہو لیکن دائمی ہو۔ روزے رکھ رہا ہے تو رکھتا ہی جا رہا ہے، بیچ میں پھر چھوڑ دیے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا تکن مثل فلان، تہجد کے لیے اس آدمی کی طرح مت ہو جانا، کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، جو رات کو تہجد کی نماز پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا۔ پڑھ رہا ہے تو پڑھے جا رہا ہے، پھر چھوڑ دی تو چھوڑ دی۔ عمل تھوڑا ہو مداومت کے ساتھ ہو، عمل تھوڑا ہو ہمیشگی کے ساتھ ہو۔ محرم کے اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں آپس میں گتھم گتھا ہونا مناسب نہیں، آپس میں تقریروں کے خلاف تقریریں کرنا مناسب نہیں، بحث و مباحثے کے خلاف بحث و مباحثہ کرنا مناسب نہیں۔ کربلا کس شان سے لڑی گئی یہ اللہ کو معلوم ہے۔ میں آپ کو مختصر سی بات کروں گا، کون شہید ہوا، کیسے شہید ہوا، ہم تو نہیں تھے، اللہ کو معلوم ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے بارے میں قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، بس ختم ہو گئی بات، یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور قرآن کو ہم میں سے ہر کوئی مانتا ہے، الحمدللہ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب اگر ایک آدمی کے بارے میں اللہ نے گواہی دے دی اور قرآن میں آ گیا ان کے بارے میں کچھ کہنا، ان کے بارے میں کچھ الٹا سننا، ان کے بارے میں دل میں لانا، ایمان چلا جائے گا۔ میری بات کو آج بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اتنا حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جو منہ میں آ رہا ہے بول رہے ہیں، اور احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ایمان جا رہا ہے، کیونکہ معاملہ میرا آپ کا نہیں ہے، معاملہ عام انسان کا نہیں ہے، معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہے۔ میں اور آپ ساری زندگی عبادت کریں، میں اور آپ ساری زندگی سجدہ کریں، تو کسی صحابی کے سجدے تک ہم نہیں پہنچ سکتے ساری زندگی۔ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، مجھے پتا ہے اس کی سند میں تھوڑا اختلاف ہے۔ تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے تو ٹھک کر کے جی اس کی سند صحیح نہیں ہے، ہمیں پتا ہے، ہمیں نہ سکھائیں آپ، ہمیں پتا اللہ کے فضل سے۔ اسی لیے میں پہلے ہی عرض کر رہا کہ اس کی سند میں کمزوری ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ فضائل میں چل جائے گی. آپ اس کو موضوع من گھڑت نہیں کہہ سکتے, موضوع گھڑی ہوئی حدیث نہیں کہہ سکتے. میری بات کو آج دھیان سے سننا ہوگا. اصحابی کالنجوم, میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, جس کی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. آپ کی میں نے بات لے لی کہ سند کے اعتبار سے یہ روایت ہلکی ہے, ضعیف ہے. لا تسبوا اصحابی, یہ سند کے اعتبار سے مستند ہے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دینا, کیونکہ صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی صحبت اٹھائی ہے. بات ہے صاف. ایک ذات, ایک شخصیت جس نے حضور علیہ السلام کی صحبت اٹھائی ہو, میں اپنے گھمنڈ میں, اپنے لائکس بڑھانے میں, فالوورز بڑھانے میں, کیا بولیں اس کو, جو منہ میں آئے بول دوں, یہ میرے ایمان کا خطرہ ہے. عام آدمی کی غیبت نہیں کر سکتا, منع ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, جب عام آدمی کو گالی نہ دے, منع ہے. کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے, فجور ہے. تو پھر جو منہ میں آئے اس محرم کے مہینے میں بولنا مناسب نہیں ہے. ہر جگہ کا, ہر چیز کا ایک ریڈ زون ہوتا ہے, ایک ریڈ لائن ہوتی ہے. آپ ریڈ لائن کو نہ چھوئیں, بس آسان سی بات ہے. اور میں حدیث کو ایک طرف کر دیتا ہوں. ٹیکسٹ بک قرآن ہے, نمونہ ہدایت قرآن ہے. قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی, وہ اللہ سے راضی. اب جب یہ قرآن کا فیصلہ ہو گیا, میں حدیث نہیں لاتا اس کے مقابلے میں, تو میں کسی صحابی کے بارے میں کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا. یاد رکھنا, ہلکا سا استخفاف میں کہہ رہا ہوں. استخفاف مانے بھی ہلکا پن, اور ہلکا مانے بھی ہلکا. رتی برابر, رائے برابر کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دل میں میل آ گیا, وہ تو صحابہ ہیں, وہ تو کامیاب ہو گئے, چمکتے ستارے ہیں, میں اور آپ برباد ہو جائیں گے. میں حیران ہوتا ہوں, ایک بچہ بالغ نہیں ہے, آپ اس سے بلوغت کی باتیں کر رہے. کیا ہو گیا آپ کو, کیا ہو گیا؟ وہ بالغ نہیں ہے, آپ اس سے بلوغت کی باتیں کر رہے. اس کی استعداد نہیں ہے, امت کی یہ استعداد نہیں ہے کہ آپ اس کو کربلا بتاتے پھریں. میں کسی کے خلاف نہیں کہہ رہا. ایک آدمی کی استعداد نہیں ہے, میں دکاندار ہوں, میں پرچون والا ہوں, میں کپڑے والا ہوں, مجھے کربلا سے کیا, آپ مجھے کربلا سنا رہے. سن 50-60 ہجری میں تقریباً کربلا لڑی گئی. میں مثال دے رہا آپ کو, چلیے 70 میں لڑی گئی, 70 سے آج 1448, اتنے سالوں میں روایات کا اختلاف, اتنے سالوں میں بات کا بدل جانا ممکن ہے, اور وہ تاریخ ہے, حدیث نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کربلا نہیں ہوئی, میں کہتا ہوں کہ کربلا ہوئی, لیکن اس وقت کی کربلا میری اپنے نفس کے ساتھ ہے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا, المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب, غلط پٹیاں پڑھا دی ہیں, غلط پٹیاں, کوئی آگے بڑھ گیا, کوئی پیچھے ہٹ گیا. حالانکہ دین اعتدال سکھاتا ہے کہ مہاجر اسے کہویں جو گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جاوے. یہ ہے کربلا. جن لوگوں نے کربلا لڑی اللہ جانتا ہے, کیسے لڑی اللہ جانتا, ہم تو تھے بھی نہیں بھائی. تو یہ اسی حد تک رکھا جائے. اس کو بڑھا چڑھا کر اس چکر میں کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ بھی کہنا, یہ ایمان کے جانے کا خطرہ ہے. مولوی صاحب, میری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزر جائے, جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزر جائے, یہ میری کامیابی کی ضمانت ہے. کربلا سے متعلق محرم کے مہینے کے حوالے سے, کسی بھی حوالے سے اللہ تعالیٰ کا سوال ہے ہی نہیں قبر میں. بعض علماء نے 3, بعض نے 4 سوال لکھے ہیں. من ربک کا, بتائیے آپ کا رب کون ہے. وما دینک کا, اپنا دین بتاؤ, دین کیا ہے. ما تقول لہذا الرجل, اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو نبی ہے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ. بس یہ ہے 3 سوال. ان تینوں سوالوں کی تیاری کرنی ہے. لیکن دھک دھک کی آواز پر, دھنک کی آواز پر میں اپنا ایمان برباد کر دوں, یہ مناسب نہیں ہے. میں آپ کو سچی بتا رہا, ایسے بیچارے غریب لوگ
جن کو نہ دنیا کا پتا نہ دین کا پتا، ان چکروں میں آ کر ایمان کو ضائع کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا کہ ایمان کو بچا لو، سب کچھ چھوڑ دو، ایمان کو بچا لو. کیونکہ اس وقت حالت یہ ہے کہ جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے. حقیقت کا تو ان کو بھی نہیں پتا. آپ سوچئے تو صحیح، بعضوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کربلا کس ملک میں ہے، کون سا شہر ہے، بس جو آ رہا منہ میں بولے جا رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحابی ہیں، نہیں کریں آپ، اللہ کے واسطے مت کرو. اسی لیے میں حیدرآباد کے علماء سے یہ دست بستہ گزارش کروں گا، محرم کے مہینے میں خصوصاً عموماً دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. امت میں استعداد دلائل کی نہیں ہے، فضائل کی ہے. آپ سنیے میری بات کو، بہت آگے بڑھ جاتے ہیں لوگ. غلط ہے میرے دوستو، اتنا آگے مت بڑھو. آپ اپنی حد تک رہیں، اپنے حد تک رہیں، آپ اپنی حد تک رہیں. مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں جو فضائل آئے ہیں ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے میں عمل کروں. بس نہ جھگڑا کروں، نہ بحث و مباحثہ کروں، نہ دلائل دوں، نہ کچھ بولوں. میں چپ چاپ ہو جاؤں، اپنا کام کروں. کیوں؟ اس لیے کہ میری قبر الگ ہے فلانے کی، اور فلانے کی قبر الگ ہے. بات ہے بالکل صاف. ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں، سب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں. لیکن صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم اجمعین بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بخاری میں ملتا ہے، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت علی. جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 34 سال تھی. تو بتائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تربیت پائی حضور علیہ السلام کی شروع سے، بچپنے سے. آپ کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کیا جبرائیل کے کہنے پر. سنیے آپ، کائنات کا حسین ترین جوڑا حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بعض علماء نے ایک روایت نقل کی ہے، سند کے اعتبار سے پھر ضعیف ہے، میں پہلے عرض کر دوں کیونکہ آج کل یہ بہت چل پڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ جنت بنائیے، چکر تو لگا کر آؤ. کیسی ہے؟ سند کمزور ہے مولانا. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں گیا اور ایک دم میں نے تجلی دیکھی، روشنی دیکھی، میں فوراً سجدے میں گر گیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ یا اللہ آپ کی تجلی دیکھی. کہ نہیں، یہ میری تجلی نہیں تھی، علی اور فاطمہ جنت میں کھڑے ہنس رہے تھے، ان کے دانتوں کی چمک تھی. لیکن آپ یہ بتائیے، پوری تاریخ کو اٹھائیے، پوری سیرت کو اٹھائیے، جو معاملہ اس وقت ہوا اس میں ان لوگوں نے بھی کچھ نہیں کہا جو میں اور آپ آج بولتے پھر رہے ہیں. میں نے کربلا بالاستیاب پڑھی ہے، اللہ کے فضل سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کو خاموش رہنا بہتر ہے. جمہور علماء کا مذہب یہ ہے، میری بات کو بہت، صحابہ میں جو آپس میں اجتہادی مسائل ہوئے، مشاجرات کہتے، اختلاف نہیں کہتے صحابہ کو. صحابہ میں اگر آپس میں اختلافات نہیں، مشاجرات، آپس میں اجتہادی مسائل میں جو ہوا وہ معاملہ ان کا اللہ کے ساتھ ہے. آپ اور میں چے پدی کا شوربہ، لب کشائی نہ کریں، بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے مولانا. مفتی بننے کا شوق، ذاکر بننے کا شوق، مولوی بننے کا شوق، مجمع کو رونے رلانے کا شوق کہیں میرا ایمان خطرے میں نہ ڈال دے. اس لیے کہ جب آدمی بولتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا. میری ساری زندگی کا سجدہ صحابہ کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر نہیں ہو سکتا، اور میں اپنی اس ناپاک زبان سے جو چاہے بولوں یہ مناسب نہیں ہے، میرے لیے بھی نہیں ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب اس کا کیا جواب ہو؟ 200 سال بعد، 300 سال بعد، 1400 سال بعد. آپ سمجھ گئے کہ اس کی استعداد نہیں ہے. آپ نے فرمایا ماذا اعددت لها، آپ کی تیاری کیا ہے قیامت کی، یہ بتائیے. آپ وہ سوال کر رہا ہے کب آئے گی، آپ فرما رہے تھے آپ کی تیاری کیا ہے، کیونکہ اس میں استعداد نہیں ہے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے آپ کی محبت کے.
آپ نے فرمایا انت مع من احببت، پھر کل قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تو محبت کرتا ہے. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، 3 لڑائیاں لڑی گئی، صفین، جمل، نہروان. آپ مجھے یہ بتائیے صرف کربلا ہی کیوں؟ لیکن میں اس لائن میں جانا نہیں چاہتا، میرا ٹاپک نہیں ہے. لڑائیاں تو 3 لڑی گئیں اور تینوں بخاری مسلم میں موجود ہیں. میں اس طرف نہیں جا رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو بچاتے 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 اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل سعودیہ کے نہیں تھے، یمن کے تھے. عمار، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ بنت خیاط، یہ 3 ماں بیٹے باپ بیٹے، یہ یمن سے آئے تھے مکہ. اور آپ مکہ میں ایسے نہیں ٹھہر سکتے تھے، کسی نہ کسی کا حلیف آپ کو بننا ضروری تھا، کسی کے ماتحت. تو یہ بنو مخزوم قبیلے جو ابو جہل کا قبیلہ تھا اس کے ماتحت ہو گئے. اب یہ رہ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. سب سے پہلے یہی اسلام لے آیا، ایمان لے آیا اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. بتائیے آپ، بہت تکلیفیں پہنچائی گئی، بہت تکلیفیں. مجھے اور آپ کو تو ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، الحمدللہ سب کچھ ہے. وہ تو بیچارے پلٹا کھاتے تھے کفر سے اسلام کی طرف. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے باپ کو مار دیا گیا. آسان نہیں ہے مولانا، بیٹے کے سامنے باپ کو مار دیا جاوے اور بیٹا کچھ نہ کر سکے. عمار کے سامنے رضی اللہ عنہ ان کی والدہ سمیہ بنت خیاط کو مارا گیا، نیزہ مار کر بیٹے کے سامنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. بات چلی بڑی، آگے گئی دور چلا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ اگر سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک کوئی آدمی ایمان سے بھرا لبالب بھرا ہوا ہے تو عمار ابن یاسر ہے. اور آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ عمار جیسی سیرت اختیار کرو رضی اللہ عنہ. صحابہ کے کتنے فضائل، کتنی باتیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بس اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارو. بس یہ بڑا فتنے کا زمانہ ہے، بڑا شور شرابہ کا زمانہ ہے. ہر آدمی ٹینشن میں، ہر عورت پریشانی میں بیچاری مبتلا ہے کہ نہیں؟ اب ایسے میں ہم اور ٹینشن لے لیں اپنے اوپر، تھوڑا بہت جو ایمان بچا ہوا اس کو بھی ضائع کر دیں. یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے. کبھی بھی کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی رتی برابر بھی لب کشائی نہ کرے، خاموش ہو جاویں. چپ نہیں بھائی، بہت بہت اونچی بات. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بخاری میں ملفوظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول نقل ہے کہ مجھے آسمان سے زمین پر گرا دیا جائے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں یہ کہوں کہ اگر میں ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا اور اگر ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کو بیان کرنے میں جو حضور سے سنی اس کو بیان کرنے میں ڈرتے تھے کہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے. اور اللہ معاف کرے کچھ سر پھرے جو منہ میں آوے بول دے میں نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرتے بھائی، ہاں ایسا نہیں کرتے. مولانا معاملہ دلائل کا نہیں ہے، معاملہ اللہ کے خوف کا ہے. آدمی اللہ سے ڈر جاوے. دلائل کیا دلائل؟ میں نے دلائل دیا، آپ نے دلائل دیے، میں نے جواب دیا، آپ نے جواب الجواب. یہ تو چل ہی رہا ہے، یہ تو چل رہا ہے نا، اسمبلیوں میں چل رہا ہے نا. یہ تو اس نے جواب دیا، وہ کھڑا ہوا، اس نے جواب، یہ تو بحث مباحثہ چل رہا ہے. اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی کو گزارتے ہوئے جنت میں چلے جاویں. بس یہ ایک گزارش تو یہ تھی. دوسری گزارش جو مختصر لفظوں میں عرض کر دوں، آج ہر مرد پریشان ہے، بہت ہی پریشان ہے. صرف کھانا کھانے کے ٹائم پر تھوڑا خوش ہو جاتا ہے یا بیچارہ گھر والوں میں جاتا ہے تو تھوڑا ہنس لیتا ہے. میں آپ کو آج ایک چیز بتائے دیتا ہوں، اگر وہ چیز اس پر عمل کر لیں تو آج اسی وقت پریشانی سے نکل جائیں گے. آسان سی بات ہے، کوئی وظیفہ بھی نہیں ہے.
قرض لینا، قرض دینا، دوسرے کے مال پر کاروبار کرنا، دوسرے کے مال پر پروفٹ لینے کی جو بیماری ہے اور آدھا آدھا کرنے کی بیماری ہے، اس سے جان چھڑا لو، بس ختم بات. بیوہ عورت نے کہا جی میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں. اس نے دیکھا بھی فلانے کا کام اچھا ہے، بیٹا یہ میرے 5 لاکھ لگا دو اور جو پروفٹ ہو آدھا آدھا دے دیں گے. عامہ نفع نقصان میں برابر. تمیز بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، موت تو اپنے وقت پر آئے گی. کس کو جھانسا دے رہے آپ؟ کس کو جھانسا دے رہے؟ ہمیں مولویوں کو، مفتیوں کو. جب پروفٹ لاس میں ایک ساتھ ہے، کون مانتا ہے پروفٹ؟ مولانا کون مانتا ہے؟ نقصان کوئی مانے گا کہ جی جو آپ نے 5 لاکھ دیے تھے وہ ڈوب گئے، چلو چھٹی کرو؟ مانے گا وہ؟ کیوں بے وقوف بنا رہے 2026 میں کسی کو ہم؟ یہ جو جملہ ہے نا، پروفٹ نقصان، پروفٹ لاس میں برابر، 8 مہینے سے زیادہ نہیں چلتا، آپ کی اصل رقم بھی برباد، پروفٹ تو گیا تیل لینے، اللہ معاف کرے مجھے. پیسے لے لیتے ہیں، کیونکہ انسان کا مزاج ہے، پیسہ دیکھتا ہے نا جب جیب موٹی ہوتی ہے، بھری ہوئی ہوتی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے اس کو، بڑا خوش ہوتا ہے، وہ پیسہ ہے میرے پاس، حالانکہ اس کا اپنا نہیں ہے. یاد رکھنا، پریشانی سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، دوسرے کا مال استعمال ہی نہیں کرنا، بھلے خود قناعت پر آ جاؤ. اس نے آپ کو دیے 2 لاکھ روپے، آپ گئے اور پیسہ اپنے ساتھ ضرورت کو کھینچ کے لاتا ہے. پنکھا بھی نہیں ہے خورشید کا، پہلے تو 9,200 کو تھا، اب 10,500 کے، چلو ایک پنکھا لے لیتا ہوں. یہ پنکھا لینے سے چلا تھا 80 روپے کلو والے آم تک پہنچے گا، 2 لاکھ تو وہیں سے چٹ کر دیے. باقی کیا کاروبار میں لگے، کیا پروفٹ کیا نقصان. اب مرتا کیا نہ کرتا، مہینے کا آخر آ رہا ہے، ادھر کا گھما، اس کو دیکھ کے اس کو تو چپ کرایا. بس اس آدمی نے کلہاڑی پر پاؤں مارنا شروع کر دیا ہے. آپ دیکھیے گا اس کے پاؤں کا حال کیا ہوگا. اس کو چپ، اب مہینے کے آخر میں اگلے میں 2 ہو گئے، ان 2 کو چپ کرانے کے لیے تیسرا، کیونکہ اس کے تو وہ آم کھا چکا تھا. 3 سے 6، 6 سے 9، جب یہ 9 10 ہوتے ہیں آگے ٹی آ جاتی ہے. عربی میں کہتے ہیں ٹی، اس کو ٹی آ جاتی ہے، نہ ادھر راستہ ہے نہ ادھر راستہ، پھنس گیا. وہ بولے میرے پیسے، وہ بولے میرے پیسے، اس چکر میں یہ صاحب چل دیے ٹنڈو یوسف ٹینشن میں. لیکن پیچھے گھر والوں کو قرض خواہ چھوڑ کر مر گئے. ابھی 8 آدمی گھر کے روز کے چکر لگا رہے، پیسے دو پیسے دو پیسے دو پیسے دو. خربوزوں کو بھیڑیوں کے حوالے کر دیا. کس نے کہا تھا آپ کو جتنا کیپٹل ہے اس میں چلائیں؟ آپ نے لیا تھا نا پچھلے سال قرضہ. میں تو ریشم گلی کے تاجروں پر بھی ناراض ہوتا. آپ نے پچھلے سال قرضہ لیا تھا نا، اس قرضے کو آپ نے واپس کر دیا. جی کیا. اب وہ کیپٹل کہاں ہے؟ مجھے اس کا حساب دو یار بھائی، مجھے اس کا حساب دو. CRDR بتاؤ مجھے آپ، اکاؤنٹنسی کچھ تو ہم بھی جانے. کہاں گیا وہ کیپٹل؟ کہاں گیا آپ کا؟ پچھلے سال آپ نے مجھ سے 2 لاکھ کا قرضہ لیا اور آپ نے مجھے عید کے چوتھے دن 2 لاکھ واپس کیے، تو وہ 2 لاکھ کا مال پھرنا چاہیے تھا نا، وہ کہاں گیا 2 لاکھ کا مال؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے خرچے زیادہ ہو جاتے ہیں، آمدنی کم. اب یہ کیا کرتا ہے؟ خرچے کرنا چاہیے. بعض لوگ میں تو یہ موٹیویشنل اسپیکر ستیہ ناش کر دے میں امت کا. موٹیویشنل اسپیکر کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا رہنما کون چاہیے؟ جو آج کل کے یہ کیا کہوں میں کہ جی کمائی کے راستے بڑھاؤ. بتائیے آپ بتائیے نا کیا سکھا رہے اس کو کہ جی 2 لاکھ کو اتارنے کے لیے کمائی، کیا کمائی کے راستے بنائیں گے آپ؟ حالانکہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قناعت اختیار کرو، اللہ تمہارے قرضوں کو اتار دے گا. تو خرچے کم کر. ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، گھر میں، بخاری کی روایت ہے، میرے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، کوئی تھوڑی بہت میرا مدد کرا دیں. آپ چاہتے ایک صحابی سے کہتے، فرماتے اس کا کام ہو جاتا، اس کو راشن باندھ دو، اس کا کھانا باندھ دو. آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کیا ہے یہ بتا. اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، جبھی تو آیا. نہیں، کھانے کا نہیں پوچھ رہا، تیرے گھر میں سامان کیا ہے جس سے تو کام کاج کر سکے. اس نے کہا جی ایک تو ڈنڈا ہے اور وہ کلاڑی کا منہ ہے، اور دونوں الگ ہیں. سنیے آپ نے فرمایا ان دونوں چیزوں کو لے کر آؤ. وہ مسجد نبوی میں لے آیا، کلاڑی کا منہ ساتھ میں، ڈنڈا ہی ساتھ میں. آپ نے کلاڑی کو ڈنڈے میں فکس کیا اپنے ہاتھ مبارک سے اور فرمایا اب جاؤ کام دھندا کر، اس سے لکڑیاں کاٹو بیچو، 15 دن کے بعد حساب دینے آ جانا. 15 دن بعد بات ہوگی. ہماری تو بیماری ہے جیب میں 4 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، ضرورت ہے نہیں.
سالہ ڈیپ فریزر خریدنے کے لیے 1,27,000 کسی سے قرضہ لے لیا، جبکہ ڈیپ فریزر کی ضرورت کے بغیر یہ زندہ رہ سکتا تھا. یہ ڈیپ فریزر نہیں خریدا، یہ اس نے میٹھا زہر خرید لیا ہے. اب اس کی رات کی نیندیں برباد، دن کا سکون برباد ہو گیا. اس لیے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض لینا دن کی ضلالت ہے، رات کی بے سکونی ہے. جب فون بجے گا اس کو گھبراہٹ ہو جائے گی، چڑچڑا تو پہلے تھا اور ہو جائے گا، سارا غصہ بیوی بچوں پر ہوتا. قرضہ لیا میں نے، پریشان آ گئے سارے کے سارے ریشم گلی کے تاجر، صرافے والے، شاہی بازار کے تاجر، لطیف آباد 8 نمبر کے تاجر. یہ ریکارڈ ہو رہا میرا بیان. میں آپ سے سچی عرض کر رہا، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی تعویذ نہیں، ٹینشن سے جان چھڑانا ہی ہے. قرضہ لینا بند، قرضہ دینا بند، پروفٹ لاس پر دوسرے کے پیسوں سے کاروبار کرنا بند کر دو. بھلے آپ کو مسواکیں بیچنی پڑے یا دنداسا بازار میں پھر کر بیچنا پڑے، اللہ نہ کرے، یا پھر پیٹیز بیچنے پڑے. جو ہے جتنا ہے اس پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے. ٹھیک، کیا ہوا جو میں نے آم نہیں کھائے، چائے روٹی کھائی لیکن سکون سے کھائی. جو آم پہ آم کھا رہا، قرضہ لے کر پھنسے گا تو وہ 3 درہم پر یا 3 دینار پر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھایا، یا ہزاروں روپیہ چھوڑ کے چلے گئے بیوی بچوں پر. لکھت تو کری نہیں، وہ تو ہم کرتے نہیں، حالانکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ مول صاحب ہمیں اعتماد ہے، اعتماد کا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو آپس میں بھائی ہیں، بھائی کا بھی مسئلہ نہیں ہے. قرآن کا فیصلہ ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، قرضہ لو دو تو لکھو. چونکہ معاملہ ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے، قرضہ اتارا نہیں جاتا. 2 چیزوں میں بڑی موت آتی، بڑی تکلیف ہوتی، دل بھاری ہو جاتا ہے. 1 مہینہ لاٹری کا نکل جائے نا تو 2 مہینے کے ایک ساتھ لاٹری کے بھرنا، اور کہیں سے پیسے آ جائیں قرض اتارنا، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. حالانکہ قرض ضروری ہے. ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا ہے 4 ریال صدقہ کرنے سے، 4 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کا وہ قرضہ اتار دیں. اپنا قرضہ اتارو، آپ جلد سے جلد ٹینشن سے جان چھڑاؤ. ترمذی کی روایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اچھی خاصی زندگی گزارتے ہو، پھر اپنے آپ کو پریشانی میں کیوں ڈالتے ہو؟ وَبِمَاذَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اللہ کے رسول کیا مطلب، کیوں پریشان کریں گے ہم اپنے آپ کو؟ آپ نے فرمایا زندگی اچھی گزر رہی تھی، سکون سے گزر رہی تھی، آپ نے قرضہ لے کر اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دیا. آپ اٹھائیے اپنے خاندان کا حسب و نسب. ہمارے بڑے پریشان اتنے نہیں ہوتے تھے جتنے ہمیں، کیونکہ انجام کے اعتبار سے وہ قرضہ لیتے ہی نہیں تھے. نہیں بھائی، جو ہے بس اتنے ہیں، 8 بچے پل رہے، 10 بچے ماشاءاللہ پل رہے، قرضہ نہیں لیتے. سہولت کے لیے قرضہ لینا تو بنتا ہی نہیں. ادھر فریج آیا، کوئی آئٹم آیا قرض لے کر، لیکن وہ اپنے ساتھ بے سکونی اور حدیث کی روح کے مطابق بخاری کی ضلالت لے کر آ گیا. کب کیسے اتاریں گے آپ 1,26,000؟ مارکیٹ تو خطرے میں ہے. آمدنی میری 50,000، بجلی گیس کا بھی یوٹیلیٹی بلز نکالیں تو ڈیبٹ کریڈٹ کریں تو آپ کے پاس بیلنس کیا بچا؟ 8,000. 8,000 میں اگر ایک ڈیڈکشن لگا پھر کیا کریں گے؟ تو وہ 89,000 جس کا آپ نے فریج لیا تھا ڈالنس کا، وہ تو اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے. اس مہینے چلو جی اگلے مہینے چھکا لگ جائے گا، لگتا ہی نہیں. کیوں چھکے کے انتظار میں اور کیوں بڑی پارٹی کے انتظار میں؟ آپ قرضہ لیا کیوں؟ میرے دوستو مسئلہ یہ ہے، قرض نہیں لینا چاہیے اگر سکون سے زندگی گزارنی ہے. تاجر پریشان اس لیے ہے بیچارہ، قرض کو اتارنے کے لیے پھر قرض 2 ہو گئے، قرض کو اتارنے کے لیے پھر قرض 3 ہو گئے، قرض کو اتارنے کے لیے 3 قرض، یہ 4-5 چلتے چلتے زیادہ ہو جائیں گے اور یہ سارے ہاتھ گردن تک آئیں گے اور گھروں تک آئیں گے. آپ نے کام شروع کیا تھا 1 لاکھ سے، کہاں گیا وہ 1 لاکھ کا کیپٹل؟ ہمارا تو رونا یہ ہے 17 سال میں نے سیل مینی کی مندوب میں بھی آتا رہا ہوں، یہی رونا ہے. کیپٹل دکھاؤ کہ میرا پروفٹ. ہمیں پروفٹ لوگ سمجھتے ہیں آج میری 4,000 کی سیل ہوئی ہے، میرے سیل ہوئی ہے، پروفٹ نہیں ہے. سیل اور پروفٹ میں فرق ہے. 4,000 آپ کے نہیں ہے، 4,000 میں سے اگر 10% نکالے 400 روپے آپ کے تھے، آپ لیں اس کا 400 روپے کا جو لینا ہے. آپ نے 4,000 بھی جھونک دیے، وہاں شارٹ فال ہو گیا، کیپٹل کھایا جا رہا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے. اور یاد رکھنا میرے دوستو، ایک دفعہ قرض کی لت لگ جاتی ہے نا، پھر یہ نہیں ہٹتی.
سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی قرض لے گا. مزہ نہیں آ رہا نا. پریشانی سے نکلنا ہے, نجات میں آنا ہے, سکون میں آنا ہے, قرض لینا بند. بیواؤں کے, عورتوں کے, پینشنرز کے پیسوں پر پروفٹ لاس کی جو حرکتیں چل رہی ہیں سب بند. پروفٹ لاس 8 مہینے سے زیادہ نہیں چلا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے, ایک صحابی ہیں, 6 آدمیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی دیا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کیا اور پھر یہ ترتیب بنی خلفائے راشدین. مکے سے آئے تو ان کی مواخات ہوئی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. غالباً 1 کلو گھی, 2 کلو گھی, کہ بھائی آ تو گیا, مواخات ہو گئی, یہ میرا بھائی ہو گیا, مجھے گھر دے دے گا رہنے کے لیے, اب کام دھندا بھی تو کرنا ہے نا. کہ بھائی مجھے بازار کا راستہ بتاؤ, دلنی علی السوق, بازار بتائیے. کہ کیا کریں گے آپ؟ کہ جی گھی ہے میرے پاس, اس سے کام شروع کروں گا. اور کہا جی آپ ایک کام کریں, گھی وی کو چھوڑیں, آپ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں آ جائیں. یہ ایک ہوا چلتی ہے, سائلنٹ پارٹنر, فلانا پارٹنر, بس تم اپنا ہر مہینے لے جایا کرو. کیا کر رہے ہیں ہم, کیا کر رہے, اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود رہے. کہ جی ہمارا آپس میں ایگریمنٹ ہوا ہے, اگرچہ شریعت کے خلاف ہو, کہ یہ ایڈوانس دیا ہوا, ایڈوانس کھا سکتا ہے, ایڈوانس نہیں دے گا. کہاں سے آ گیا یہ؟ پوچھا نا علماء مفتیان کرام سے کہ جی ہم نے ایگریمنٹ کیا, ذرا دیکھیے. کہ بھئی مجھے پارٹنرشپ نہیں کرنی, بازار کا راستہ بتائیے آپ. کہ جی وہ رہا بازار, چھوٹا سا بازار, ایسے تو بازار تھے نہیں, چھوٹا سا بازار. گھی سے کام کو شروع کیا. خود فرماتے ہیں, روایت کے الفاظ ہیں ترمذی, میں نے دیانت داری سے کام شروع کیا, اللہ نے مجھے اتنا مالدار بنا دیا کہ اگر میں اپنے ترکے کا صرف اونٹ کو لائن بناؤں تو پہلا اونٹ اگر مدینے کی بارڈر پر کھڑا کروں تو اسی لائن کا آخری اونٹ مصر کی بارڈر پر کھڑا ہوگا. ایک اونٹ کتنے کا؟ 1,20,000 ریال کا ہے آج کل, 1,20,000 ریال. دیت بھی ہے یہ, اچھے والا نسل کا. ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد نے ترکہ تقسیم کیا. سونے کی اینٹوں کو آریوں سے کاٹا, آریاں ٹوٹ گئی. 3 دن تک تو صرف سونے کی اینٹیں کاٹتے رہے, اتنا اللہ نے مال دیا. یہ صرف اور صرف پارٹنرشپ نہیں کی تھی اور ایمانداری دیانتداری سے کام کیا تھا. ہم تاجر برباد کیوں ہوتا ہے؟ سرافے والے, شاہی بازار, لطیف آباد 8 نمبر, جو بھی تاجر ہے جہاں بھی ہے, سارے سمندر کا پانی پینے کی بیماری, سارا میں سمیٹ لوں یہ بیماری, ایک دن میں مالدار میں بن جاؤں بیماری, دوسرے کو لال دیکھ کر خود لال ہونے کی بیماری, یہ ڈبا دیتی ہے انسان کو, یہ ڈبا دیتی ہے. بس یہ گزارش ہے, ٹینشن سے نکلنے کا ایک ہی نسخہ ہے, آج قرض کے مر سے جان چھڑاؤ, اور آئندہ قرض نہ لینے کے لیے ہمارے پشتو حضرات تبلیغ میں کہتے ہیں توبہ نکالو. توبہ کرو نہیں, توبہ نکالو. اب میں اس کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. قرض زیادہ ہے مولوی صاحب, آمدنی کم ہے, اتر نہیں رہا. ہمارے واسف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سی پی برار والے, کراچی والے, فرماتے تھے کہ جو آدمی قرض مانگتا ہے آپ سے, اس کے ساتھ میٹنگ کریں, سیٹنگ کریں. بھائی میں مہینہ آپ کو قسط دوں گا, کاپی پہ لکھاؤں گا, سائن کراؤں گا, میں اسی طرح اتروا سکتا ہوں, مہربانی کر دو, مہربانی کر دو. وہ مانے گا انشاءاللہ, کیونکہ وہ پتا ہے بھائی آ رہا ہے نا, آنے تو دو. آپ نے 4 قسطیں کی, نیت تھی اتارنے کی, شروع کر دیے, 4 مہینے جا کر سائن کرائے, 2,000 روپے اتروائے, 10,000 قرضہ تھا, اس حالت میں انتقال ہو گیا. علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس آدمی کے قرضے کے ضامن حضور علیہ السلام ہے, اس لیے کہ شروع اس نے کیا تھا, پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے کل قیامت کے دن. دے دیں گے, دے دیں گے, کھاتے کماتے دے دیں گے. تو جلدی کیا ہے, بس وہ ایک پارٹی آ رہی ہے پھر. معطل الغنی ظلم, حدیث کے الفاظ ہیں, مالدار آدمی ٹال مٹول کرے یہ ظلم ہے, ظلم. قرضہ لے کر سونا, تکیے کے نیچے زہریلے اسدحے رکھ کر سونا ہے, اسی لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرض کے مر سے ہماری حفاظت فرما دے. آپ مسنون دعاؤں کو پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من العجز والکسل. آگے جملہ آ رہا ہے, واعوذ بک من غلبۃ الدین, اے اللہ قرضے سے بچا لے, وقہر الرجال, اور جو لوگ گالیاں دیتے اللہ اس سے بھی بچا لے. قرض کی وجہ سے گالیاں دیتے نا لوگ, غالب آ جاتے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے.
میں بھی قرض سے توبہ کروں، آپ بھی قرض لینے سے توبہ کریں، میں قرض دینے سے بھی توبہ کروں، آپ قرض دینے سے بھی توبہ کریں۔ معاف کرنا تھوڑی دیر ہو گئی، لوگ کہتے ہیں مالدار ہے اس کو دے دو اتار دے گا، لکھوا کر نہیں لایا مولوی صاحب، اتنا ٹلائے گا، اتنا ٹلائے گا یہ مالدار، آپ کا سارا حساب کتاب بگڑ جائے گا۔ میں نے پروفٹ مارجن رکھا 3 مہینے کے حساب سے، پیسے مجھے ملے 6 مہینے کے بعد، تو میرا پروفٹ مارجن تو ستیہ ناش ہو گیا۔ مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ 6 مہینے کا دے گا تو میں پروفٹ مارجن 6 مہینے کا رکھتا۔ آپ نے دیے تھے 2 لاکھ، اس نے کیے 2 ہزار کر کے، تو رقم کے تو ستیہ ناش ہو گیا۔ تو کیوں دیا قرضہ اور کیوں لیا قرضہ؟ قرضہ لینے سے 54 چیزیں ایسی ہیں جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے، جس میں قرض بھی شامل ہے، قرض بھی شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما لے، ہمیں اس عذاب سے ہٹا دے۔ پروفٹ لاس کا جو چکر چل رہا ہے، لوگوں کے پیسے لے لے کر اس پر کاروبار کرنا اور اس پر ٹھیے کے ٹھیے لگانا، پورے سمندر کے پانی پینا، اللہ تعالیٰ اس سے ایک ٹھیا بہتر ہے سکون کا 40 ٹھیے بے سکونی سے، ایک ٹھیا بہتر ہے، بس صحیح ہے۔ الحمدللہ ہم چائے روٹی کھا لیں گے بھائی، چائے روٹی کھا لیں گے، ہم سکون میں، ہم ہنس رہے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں، ہمیں کسی کا فون نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے علماء نے لکھا آخری بات، مالدار وہ نہیں ہے جو پیسے والا ہو، مالدار وہ ہے جس سے کوئی قرضہ نہ مانگتا ہو، کوئی قرضہ نہ مانگتا ہو۔ آج نیت کریں، محرم کا پہلا اسلامی مہینہ ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے سے میں اپنے سارے قرضے اتاروں گا، چھوٹے موٹے۔ 250 روپے تو قرضہ ہے، اور 3 ریال اٹک گئے تھے، 3 درہم۔ صحابی رضی اللہ عنہ کے جنازے پر ابو قتادہ انصاری نے گارنٹی لی تو حضور نے جنازہ پڑھایا۔ ہم 250 روپے کو کچھ حیثیت ہی نہیں دے رہے، کوئی رقم ہی نہیں ہے۔ 250 روپے کی اگر وہاں نمازیں مانگ لی تو کہاں جائیں گے، نمازیں تو پہلے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے تاجروں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی قرض کے مرض سے ہمیں خلاصی نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔